کرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صلوات بلند آواز کے ساتھ. ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے. جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے اسے یاد کر کے مل کے ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین ہیں. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے. بلند آواز سے آمادہ ہیں کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے کہوں. سب سے پہلے بالیقین آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ایک بڑا متبرک مہینہ ہے اور رجب کا مطلب ہی جنت کی نہر ہے. اور اس مہینے میں جنت بانٹنے والے آئے. بیت اللہ میں نفس اللہ کی آمد پڑھنے کا حکم ہے اور یہ آمادہ ہیں تو میں آغاز ہی قرآن سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جتنے ہاتھ ہیں جو خیرات کے لیے آئے ہیں اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں انتہائی واجب الاحترام ذی قدر لوگ تشریف فرما ہیں. قرآن نے ایک اشارہ فرمایا ہے. قرآن نے ایک اشارہ فرمایا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا. چاہتا تو دو ادھر کی دو ادھر کی دو ادھر کی 8-10 نعرے بندے کھڑے اور میں کیا. پھر یہ سوچنا پڑتا کہ میں نے کیا پڑھا اور آپ نے کیا سنا. لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں نے کچھ کہا نہیں, آپ سفر کرنا شروع کر دیا آپ نے میرے ساتھ. تو اب قرآن کے ساتھ انشاءاللہ سفر ہے اور جس کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہے وہ ہاتھ خیرات کے لیے نہ اٹھے تو پھر شام کی ملکہ نے مجھے خیرات علم بخشا نہیں. لیکن اس بارگاہ سے جو خیرات ملی ہے اس پہ ناز کرتے ہوئے پہلا جملہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کہنا چاہ رہا ہوں. موسیٰ کی قوم نے پانی طلب کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ نے اپنے عصا کو حکم پروردگار سے پتھر پہ مارا. ایسا گداز پیدا ہوا کہ 12 چشمے جاری ہو گئے. جو ہاتھ اٹھے میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں, تھوڑا ہاتھ کھول کے رکھنا بھائی جان. کہ بلا ایسا گداز پیدا ہوا 12 چشمے جاری ہو گئے. نبی کی امت نے پانی مانگا سیراب ہونے کے لیے. چشمے جاری کتنے ہوئے؟ 13 نہیں, 11 نہیں, 12. اس کا مطلب ہے اس دور میں بھی نبیوں کی امتیں 12 کے عدد سے سیراب ہوتی تھی. ہائے 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 ہائے. جو ہاتھ اٹھے میں نے سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. جو ابھی تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دے پایا, میں انشاءاللہ اگر بندے کے سینے میں دل میں دھڑکن اور میں نے کہا اس میں علی ہے تو میرے ساتھ سفر کرے گا. یہ ہے پہلی تاثیر جو قرآن نے بیان کی کہ عصا پہاڑ پہ آیا, پتھر پہ پڑا, ایسا گداز پیدا ہوا, 12 چشمے جاری ہوئے. یہ ہے تاثیر عصائے موسیٰ. ایک تاثیر اور ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل الله رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم خشیت الہی سے پہاڑ کو ریزوں میں بٹتے دیکھتے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ اگر پہاڑ پر آئے تو ریزوں میں بانٹتے۔ پورے پنڈال میں جو بندہ ذہنی طور پہ موجود ہے، لفظ حوالے کر رہا ہوں، قبلہ جسے اتنے طاقتور پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اسے محمد کے دل نے اپنے سینے پہ محفوظ کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھے انہیں سلام ہے قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ جسے اتنے طاقتور پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، اسے محمد کے دل نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اور قرآن کہاں اترا؟ محمد کے دل پر۔ بہت بڑی تاثیریں ہیں۔ عصائے موسیٰ کا پتھر پر پڑنا اور 12 چشموں کا جاری ہونا بہت بڑا کمال ہے عصائے موسیٰ کا۔ اور قرآن کا بھی بہت بڑا کمال ہے، معجزہ ہے کہ پہاڑ پہ آئے تو ریزوں میں بانٹ دے۔ جو جشن سننے اور منانے کی نیت سے اگر کوئی بیٹھا ہے تو لفظ حوالے کر رہا ہوں، موضوع آپ نے دیا ہے تو سفر بھی آپ کیجئے گا۔ بڑا کمال ہے قرآن کا پہاڑ پہ آ کے ریزوں میں بانٹنا، بڑا کمال ہے عصائے موسیٰ کا پتھر سے 12 چشمے جاری کرنا۔ یہ دونوں کمال ہیں، لیکن یہ دونوں پتھر یا پہاڑ سے مس ہو رہے ہیں۔ یا علی میرا مجمع بیدار کرنا میں جملہ کہہ سکوں، یہ دونوں پتھر یا پہاڑ سے مس ہو رہے ہیں۔ وہ بندہ لنگر کرنے آیا ہے، جشن یا مجلس سننے نہیں، جو اگلے فکرے پر میرے ساتھ پرواز نہ کر سکا، پھر مجھے کہنے کی اجازت دینا کہ پتھر یا پہاڑ سے مس ہو کر پہاڑ کو چیر دینا اور بات ہے، اور بغیر مس کیے اللہ کے گھر کی دیوار کو چیر دینا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے سرکار، نوکری ہو رہی ہے سرکار، قبلہ دعا کیجئے۔ حیدری بات پہنچ رہی ہے سرکار؟ ہاں، تھوڑے سے ہاتھ بلند ہوتے جائیں گے، میں کسی منزل تک لے آؤں گا۔ قبلہ پتھر یا پہاڑ سے مس ہو کر پہاڑ کو چیرنا اور ہے، اور بغیر مس کیے اللہ کے گھر کی دیوار کو چیر دینا اور بات ہے۔ اچھا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ علی نے دیوار کعبہ کو چھوا ہو۔ کوئی دعویٰ نہیں، علی نے نہیں چھوا، بلکہ اس غلاف نے چھوا جس میں یہ قرآن ناطق لپٹا ہوا تھا۔ ہائے 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 ہائے، موضوع خود ہی دیتے ہیں، پھر سفر نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی تاثیر ہے علی کا اللہ کے گھر میں آنا، عام بات تھوڑی نہ ہے۔ ہاں دیکھیں، جتنے بھی مواحد ہونے کے دعوے دار ہیں کہ جی ہم بڑے توحید پرست ہیں، جو توحید پرستی کے نعرے لگاتے ہیں، بس اللہ، فقط اللہ، اللہ ہی، کیا بات ہے، یہ بڑا اچھا سن لیا آپ نے اس فکرے کو، اللہ ہی، ایسے ہی نا صاحب، بس فقط اللہ۔ اب آپ کی وساطت سے میں ان سے بات کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ میں دست بستہ گزارش کروں گا، بھائی جان، یہ رجب کی 13 میرا خیال ہے ہم سے زیادہ منانا آپ کا حق ہے۔ ہاں 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 ہاں، تھوڑا 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 بلند ہوئیے گا۔ قبلہ رجب کی 13 ہم سے زیادہ منانا آپ کا حق ہے اور آپ کا فرض ہے، چونکہ آپ توحید پرستی کے دعوے دار ہیں کہ ہم بڑے مواحد ہیں۔ جو جتنا بھی بڑا دعوے دار ہے، میرا خیال ہے اگر وہ جشن عید میلاد النبی مناتا ہے یا نہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ مولا حسن کی آمد کا جشن منائے نہ منائے مجھے کوئی اعتراض نہیں، جناب سیدہ کی آمد کا جشن منائے نہ منائے مجھے کوئی اعتراض نہیں، 3 یا 4 شعبان وہ منائے نہ منائے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن 13 رجب توحید پرستی کے دعوے داروں کو منانا چاہیے، کیونکہ کائنات کا بے تاج بادشاہ میرا مرشد علی ہے کہ جو اپنے باپ کے گھر میں نہیں آیا، تیرے اللہ کے گھر میں آیا۔ ہائے 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 ہائے، جو بھی ابھی بھی حیران ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ایسی بے نیازی نہ کرو خدا را، یہ بے نیازی ابھی ہاتھ جیسے اٹھنے چاہیے تھے ایسے نہیں اٹھے۔ ہائے لری
مولا آپ کو سلامت رکھے. کیمرے موجود ہیں, موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے, اور یہ بڑی کمال چیز ہے. وہ دور گزر گیا, پہلے بندے تقریر کر کے شرح صاحب نکل لیتے تھے, یہ پوچھتے تھے کہاں سے پڑھا, واضح انکار ہو جاتا تھا کیونکہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی تھی. جب سے یہ ویڈیو کیمرے آئے ہیں, ہر چیز اس کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوتی ہے, کیونکہ ایک ویڈیو یہاں بن رہی ہے, ایک وہاں بن رہی ہے. بولتے ہیں نا میرے پاس وقت نہیں ہے سفر کرنا. ایک ویڈیو قبلہ یہاں بن رہی ہے, ایک وہاں بن رہی ہے. یہاں والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, وہاں والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی. یہاں والی صرف چہرے دیکھتی ہے, وہاں والی دل بھی دیکھتی ہے. میں کیمرے والے بھائی سے کہوں گا ویڈیو بھی بنائے اور چہرے بھی دیکھے کہ ذکر علی ہوتے ہوئے تمام چہروں کا یہ ویڈیو میں مشاہدہ ہو, اور جو چہرہ اترا ہو کل اس کی تصویر اخبار میں ہو, اور نیچے لکھ رہا ہو ذکر علی کا پریشان چہرہ. کیونکہ علی کا نام لینے سے چہرے کھل بھی جاتے ہیں, شجرے کھل بھی جاتے ہیں. چہرے کھل بھی جاتے ہیں, شجرے کھل بھی جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کون کس رنگ میں اس جگہ پر بیٹھا ہے, لیکن جس کے پاس معرفت کے پر ہے, صاحب عقیدہ ہے, میں لفظ والے کر رہا ہوں. جب سے یہ کیمرہ آیا ہے بندہ اپنے کہے ہوئے سے مکر نہیں سکتا. اسی لیے تو ہم شیعان حیدر کرار ہر مجلس میں دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ یہ ویڈیو کیمرے بن نہیں تھے تو غدیر پہ بن گئے. ہائے ہائے قبلہ قبلہ ہائے لری. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی جیو مولا آپ کو سلامت رکھے. بے شک سر, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے. اب چھیڑا ہے تو پھر چھوڑیو مت. ہاں ہاں سنو گے, خدا کی قسم مجھے نہیں پتا, میرے مزاج سے جو بندے واقف ہیں شرح صاحب جانتے ہیں میرے ساتھ چلنا نہیں دوڑنا پڑتا ہے, اور تھکے ہوئے بندے کا میں نے خطیب ہی نہیں. اگر تم نے بات کرتی ہے تو سن لینا میری جان. اگر پورے پنڈال میں کوئی ایک ڈاکٹر موجود ہے اٹھ کے مجھے ٹوک سکتا ہے. اگر کسی بندے کو بات پہ شک ہو, جب کسی کا کلینک کھلے جا کے پوچھنا کہ خطیب آیا تھا ندیم حیدرآبادی اور وہ بات کرتے ہوئے یہ بات کر گیا. اگر وہ کہے کہ جو بات میں نے ٹھیک کی ہے تو پھر میری جان وہی میرے لیے دعا بھی کرنا اور داد بھی دے دینا. اگر بات غلط لگے مجھے, میں حق دے رہا ہوں, اٹھ کے ٹوک سکتے ہو. یہ چھوٹی بات نہیں, میں ٹوکنا یہ دستار ہے جو تمہارے قدموں میں رکھ رہا ہوں. اور جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھنا کہ گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا. چھیڑا ہے تو چھوڑنا نہیں, سر نہیں ہلانا, ایسے نہیں میری جان. مولا تمہیں سلامت رکھے. گردے خراب ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا, پنکریاز خراب ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی, دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا, میدا خراب ہو تو لنگر ہضم نہیں ہوتا, اور نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں. حیدر 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 حیدر. اگلے بولو, پچھلے بولو. حیدر حیدر حیدر. حیدری. قرآن اترا محمد کے دل پر, جسے پہاڑوں نے برداشت نہ کیا اسے محمد کے دل نے کر لیا. آپ کو پتا ہے محمد کے دل پہ قرآن کو کیوں اتارا؟ ہاں ہاں اس کا ایک سبب ہے. محمد کے دل پہ قرآن, دیکھیں باقی جو کتابیں تھیں نا, توریت, زبور, انجیل, صحیفہ حبقوق, صحیفہ یرمیہ, یہ باقی جو کتب ہیں وہ نبیوں کے دل پہ نہیں اتری, وہ نبیوں کے ہاتھوں میں ہیں. بہت شکریہ صاحب, توجہات پہ بھائی. باقی کتب نبیوں کے دلوں پہ نہیں اتری, ہاتھوں پہ اتری.
قرآن اترا ہے محمد کے دل پر، لکھا ہوا نہیں اترا۔ قرآن اترا ہے محمد کے دل پر، لکھا ہوا نہیں اترا۔ تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں جو ہیں جو لکھی ہوئی اتری وہ نبیوں کے ہاتھوں میں آئی۔ جو لکھا ہوا نہیں اترا وہ محمد کے دل پہ آیا۔ جو لکھی ہوئی اتری تھی وہ امت کے ہتھے چڑھ گئی۔ جو لکھا ہوا نہیں اترا اسے محمد کے دل پہ اتارا، کیونکہ قرآن ہے قانون کی کتاب، اور کتاب کو لوگوں سے خطرہ تھا، کیونکہ چوروں کو قانون اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ہے میرے ساتھ؟ قبلہ شراج صاحب، اب میں عدالتوں سے ہی آیا ہوں، مولا سلامت رکھے۔ دو وکلا تو میری بالکل نگاہوں کی دسترس میں ہے، ان کی تائید کے ساتھ فکرہ کہوں گا۔ میں نے کہا سرکار قرآن اترا محمد کے دل پر، دل پہ کیوں اتارا؟ کیونکہ عرب کے معاشرے میں اس قانون کی کتاب سے عرب کے جاہلوں کو خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اور نہیں کتاب مروا رہی ہے، انہوں نے کہا قرآن کو ختم کر دو۔ کہا کیسے ختم ہوگی؟ کہا یہ ہے وراثت، اس کا کوئی ہے وارث، اگر وارث ختم کر دو وراثت ختم ہو جائے گی۔ کہا وارث قرآن کا کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ۔ کہا پھر محمد کو قتل کر دو۔ کم و بیش 40 حملے محمد مصطفیٰ کے قتل کے ارادوں سے کافروں نے کیے، لیکن ہر جگہ محمد بچانے کے لیے کہیں ابو طالب آ گیا، کہیں علی آ گیا۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ حق کی تائید میں اٹھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو بندے سوچ رہے ہیں اللہ ان کو سوچ سے نکالے، سوچ کے جنگل سے نکلو۔ کہیں ابو طالب آ گئے، کہیں علی آ گئے۔ فکرہ اتنا بڑا ہے، اگر کسی کے یہاں علی ہے، یہاں وہ ہاتھوں کی صورت میں پرواز کرے گا، لیکن بندہ تیار ہو کے بیٹھے، میں لفظ حوالے کرنے لگا۔ کافر یہ کہتے تھے کہ جب تک قرآن باقی ہے ہماری چوریاں پکڑی جاتی رہیں گی۔ کہا قرآن کب تک باقی ہے؟ کہا جب تک وارث باقی ہے۔ کہا قرآن کا وارث کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا محمد کو ختم کر دو، نہ وارث رہے گا نہ وراثت رہے گی۔ لیکن کافر بھی جان گیا کہ جب تک محمد باقی ہے قرآن باقی رہے گا، جب تک محمد باقی ہے قرآن باقی رہے گا۔ جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، افتراق نہیں۔ اس مجلس سے نکل، اگر کوئی سنی بیٹھا ہوا ہے دست بستہ گزارش کروں گا اس مجلس سے نکلو، جا کے شیعہ امام بارگاہ یا مسجد میں نہیں بلکہ سنی مسجد میں الماری کھولو اور قرآن کو دیکھو۔ اگر آج بھی تمہیں قرآن اصلی حالت میں بچا ہوا نظر آئے تو پھر مانو کوئی نہ کوئی محمد موجود ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے سرکار۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں جو اٹھے، ہر ہاتھ اٹھے، جیو مل کے آخری آدمی تک حیدری۔ مولا آپ کو سلامت، بہت شکر گزار سر قبلہ۔ قبلہ و کعبہ کی احمد پر بلند آواز سے بسم اللہ۔ قبلہ آئے اور ہم گئے، دعا لیتے۔ قرآن اترا محمد کے دل پر۔ قرآن کو کہاں اتارا؟ دل پر۔ اور اتارنے کے بعد انا نحن نزلنا الذکر کا تالا لگا تاکہ کوئی چور بھی چوری نہ کر سکے، کیونکہ جتنے بھی عرب کے ٹیکنیکل چور تھے تک لے ہوں صاحب، چونکہ وہ اردو الفاظ کی نشست و برخاست بلکہ ادبیات کے ہر حوالے سے جانب شخصیت
میرے سامنے تشریف فرمائے. بس میں جسارت کر رہا ہوں اور وہ دعا دے دیں مسکرا دیں میرے لیے وہی کافی ہے. تو اب دل ہے کہ بات ان کی موجودگی میں چونکہ شاعر ہیں میں بھی ایک شعر پڑھوں. قرآن کہاں اترا؟ محمد کے دل پر. لکھا ہوا نہیں اترا، باقی کتابیں لکھی ہوئی اتری. جو لکھا ہوا نہیں اترا وہ قلب نور پہ نور کی صورت میں آیا. ہاتھ تھوڑے کھول لیں، میرے ساتھ سفر کرنا ہے. میں بڑا مطلب صدیوں کا سفر اب لمحوں میں سمیٹوں گا کیونکہ حکم ہو گیا اور میں زحمت تمام کر دوں گا، لیکن توجہ شرط ہے. قرآن محمد کے دل پہ اترا. اللہ نے تالا لگایا کیونکہ کسی کی پہنچ محمد کے دل تک نہیں تھی. محمد کے دل تک کسی کی پہنچ نہیں. جو بھی آیا ہے جتنا بھی محترم ہے نبی نے اسے قدموں میں جگہ دی. دل مصطفیٰ پر یا زہرا کے شوہر کا قبضہ ہے. ہائے 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 ہائے. یا زہرا کے بچوں کا قبضہ ہے. قبلہ شوکت صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کی اجازت سے میں مولانا روم کا ایک شعر سامعین کی نظر کرتا ہوں. ذرا طائرانہ نظر ڈالیے گا اور دیکھیے گا کون ہے جس کے سینے میں دل، دل میں دھڑکن اور اس میں علی تھا. یہ شعر سننے کے بعد اس نے حق کے سماعت ادا کیا یا نہیں میں لفظ حوالے کروں. میں نہیں کہہ رہا، مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ محمد کے دل پہ کس کا قبضہ ہے. مولانا روم کہتے ہیں پیغمبر قبلہ گاہ اول ولے پر تخت دل سلطان علی بود. وہ کہتے ہیں محمد عالمین کا قبلہ ہیں، پر کیا کریں محمد کے دل کے تخت پر تو علی بیٹھا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے جو بولا میرے ساتھ. ہائے ہائے ہائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا ایک آہستہ سے جملہ کہہ دوں ذرا بلند ہو جائیں گے. قرآن کہاں اترا؟ محمد کے دل پر. لکھا ہوا نہیں اترا. محمد کے دل پہ کس کا قبضہ ہے؟ علی کا. قرآن محمد کے دل پہ اترا ہے. میں نے کہا اور یہاں بیٹھا ہے علی. اب فکرہ کہہ دوں آہستہ سے بلند ہو کے سن. بس قرآن وہیں اترا ہے جہاں علی بیٹھا ہوا. ہائے 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 کیا بات. بہت شکر گزار توجہات پر. بس میں نے سمیٹ لیا. نتیجہ زحمت تمام. جیئیں مل کے ذرا ہو جائے، ہر ہاتھ اڑ جائے. میں دہرائے دیتا ہوں سرکار. پیغمبر قبلہ گاہ اول ولے بر تخت دل سلطان علی بود. محمد کے دل کے تخت پہ علی بیٹھا. ارے صاحب جتنے بھی محترم آئے ہیں نا، ارے اب بات ہو گئی ہے تو میں کیے دیتا ہوں صاحب. محمد کے دل تک کسی کی رسائی نہیں، اسی لیے یہاں قرآن اتارا. ارے آپ دل کی بات کر رہے ہیں، زبان تک کسی کی نہیں. ہائے 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 ہائے. برسر منبر کہہ رہا ہوں میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا اگر کوئی بھی ثابت کر دے. یہ دعویٰ منبر پہ کھڑے ہو کر حالت وضو میں چھوٹا دعویٰ نہیں کہ مذہب تبدیل کر دوں گا، کیونکہ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے. جس کا عقیدہ اجازت دے وہ سفر ضرور کرے میرے ساتھ. میں نے کہا میں اپنا مذہب مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں زحمت تمام کر رہا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے میں منبر چھوڑ جاؤں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے، لیکن توجہات شرط ہے. قبلہ انشاءاللہ دل کی دھڑکنیں علی بولیں گی، مجھے بات کرنے دیجیے گا. بھائی میں کہہ رہا ہوں برسر منبر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ کی زبان علی اور علی کے بچوں کے علاوہ کسی اور نے چوسی ہو. ہائے 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 ہائے. یعنی زبان مصطفیٰ پر یا زہرا کے شوہر کا قبضہ یا زہرا کے بچوں کا قبضہ، اور ہر کسی کا نہیں، بلکہ میں نے کہا جتنے محترم آئے ہیں نبی نے قدموں میں بٹھایا ہے. زبان صرف اس گھر کو دی ہے. پھر مجھے جملہ کہنے دو نا کہ نبی نے قدموں میں سب کو بٹھایا، منہ کسی کو نہیں لگایا. کیا لینے آیا کہ وہ بندہ جو ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ صبر میرے پاس تو میری جان پہلے ہی وقت نہیں ہے. ہاتھ بلند حیدری
یا زہرا کے شوہر کا قبضہ؟ سرکار علامہ حضرت سمسیری اللہ مقام منور اللہ مرکز، بہت بڑی دنیا بڑے نام، ان کا ایک فکرہ یاد آ گیا۔ 13 رجب بھی تھا، پھر 3 شعبان بھی ذہن میں رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 3 شعبان کو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر حسین آئے، وہ فرمایا کرتے تھے زبان مصطفیٰ افق نبوت پر طلوع ہوئی اور دہنے امامت میں غروب ہو گئی، اور حسین حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور حسین محمد کی زبان باپ کا مال سمجھ کے چوسنے لگا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیئے سرکار، توجہات پہ شکر گزار۔ 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات منبر قبلہ کے حوالے، نہ دل پہ قبضہ نہ زبان کے پہ قبضہ۔ آپ زبان کی بات کر رہے ہیں، نہ دوش پہ قبضہ۔ ہاں محمد کی دوش پر بھی یا زہرا کا شوہر آیا ہے، یا زہرا کے، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نا، کاندھے پہ کبھی باپ تو پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کندھے پر ہر کوئی نہیں آیا۔ ہاں اچھا، کندھے سے بات یاد آ گئی، یہ میرے اور آپ کے کندھے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، کوئی بیٹھا ہوا ہے صاحب ہمارے اور آپ کے کندھے پہ؟ 2 فرشتے کہاں بیٹھے ہوئے؟ اچھا، سب آمادہ ہیں نا؟ کوئی انکار تو نہیں کرے گا؟ اگر کوئی کرے گا تو عالم اسلام میں بحث چھڑ جائے گی۔ یہ 2 دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کر کیا رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ اعمال۔ کون سے اعمال؟ نیکی اور برائی۔ لکھ کے کریں گے کیا؟ پیش کریں گے۔ اچھا، پیش کر کے کیا ہوگا؟ اچھا، حساب میں کتاب کر کے کیا کریں گے؟ ارے صاحب کیوں لکھ رہے ہیں؟ ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے، 2 بیٹھے ہوئے۔ اچھا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبائیے گا مت، دب جائیں گے۔ کوشش کر رہا ہوں بھائی، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دوائیوں مت، دب جائیں گے۔ دبیں گے؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور نظر نہیں آ رہے۔ ارے ہیں بھی اور نظر نہیں آ رہے، کسی کو اس کا انکار ہے؟ یہ کریں گے کیا؟ یہ اصل میں میدان قیامت میں گواہی دیں گے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں اپنی نیکیوں پر گواہ پیدا کرو، برائیوں پہ نہیں۔ یہ با جماعت نماز کا مقصد کیا ہے؟ بندے جمع کرنا، وہ تو میلوں میں بھی جمع کر لیتے، نہیں، گواہ پیدا کرنا۔ جب آپ سب میں کھڑے ہوتے ہیں، جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ نیکیوں پر گواہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں مجلس گھروں میں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے یا موبائلوں پہ نہ سنو، امام بارگاہوں میں آؤ تاکہ ہم گواہی دیں ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو کندھوں سے بات یاد آ گئی اور یہی بات تمام ہو گئی۔ ایک نبی ہے، نام ہے سلیمان بن داؤد، اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، یا وادی نمل سے گزر ہوا، یا ایک چونٹی نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا باقی چونٹیوں کو پکارا، اور جلود کی لفظ قرآن نے استعمال کی، کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلو، سلیمان بن داؤد اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں لشکری نبی اور نبی کے جو ساتھی ہیں وہ تمہیں روند نہ ڈالے، اپنی اپنی بلوں میں چلو۔ جیسے ہی ادھر چونٹی نے کہا، ادھر نبی نے سنا۔ زحمت تمام کر رہا ہوں، ہاتھ کھول کے میری جان میں لفظ آخری پڑھ رہا ہوں۔ ادھر اس نے کہا، ادھر معصوم نے سنا۔ چونٹی کہہ دیا، چونٹی نے جیسے ہی کہا، چونکہ اللہ نے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا تھا، نبی آگے بڑھے۔ انتخاب معصوم دیکھیے، اسی چونٹی کو اٹھایا جو بولی تھی۔ ہاتھ نہیں نیچے رہنا چاہیے، بس یہی منبر چھوڑ رہا ہوں، توجہ۔ اسی چونٹی کو اٹھایا جو بولی تھی، اس کو ہاتھ پہ رکھا، رکھ کے کہا
یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ میں نبی ہوں، معصوم ہوں، کیا معصوم تجھے کچلنے کی خطا کرے گا؟ اب چونٹی کا جواب سننا۔ چونٹی نے کہا سرکار میں نے آپ کی بات نہیں کی، میں نے آپ کے ساتھیوں کی بات کی ہے۔ یعنی اتنی سی چونٹی کو پتا ہے نبی اور ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ شوکت صاحب اپنے ٹائم میں سے 1 منٹ دیں گے مجھے؟ قبلہ ان کی اجازت اب مل گئی، میں بات ذاکری کا ایک اسلوب اور اصول ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قبلہ کی اجازت سے اب اجازت ملی ہے تو میں بات کو کھول کے پڑھتا ہوں۔ چونٹی نے کہا میں نے آپ کی بات نہیں کی، آپ کے ساتھیوں کی بات کی۔ چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ارے شہزادے بتائیے گا چونٹی کتنی بڑی ہے؟ چونٹی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیڑی بھی کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ انگلش میں آنٹ کہتے ہیں، عربی میں نمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں چونٹی، ہاں پنجابی میں بھی کہتے ہیں۔ سرائکی جب میں بہاولپور پڑھ رہا تھا تو وہاں پتہ چلا اس کو کویلی غالباً بولتے ہیں، کویلی کہتے ہیں سرائکی میں، انگلش میں اسے آنٹ کہتے ہیں۔ اتنی زبانوں میں نے اس کا نام بتا دیا۔ اب جو نہ سمجھے پھر اسے مولا ہی سمجھائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اتنی سی چونٹی، اتنی سی، اس چونٹی کے اندر قبلہ بالکل چھوٹا سا سر، اس چھوٹے سے سر کے اندر چھوٹا سا دماغ۔ یعنی اتنے سے سر والی چونٹی کو پتا ہے نبی اور ہے۔ جاگو خدارا میں لفظ حوالے کروں، نبی اور ہے، ساتھی اور ہے، بندوں کے اتنے بڑے بڑے سر ہیں۔ اچھا جیسے ہی نبی نے ہاتھ پر اٹھایا، نبی نے کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں؟ کہا آپ نبی ہیں۔ کہا تجھے پتا نہیں کون افضل ہے؟ چونٹی نے کہا اس وقت میں، فکرہ آخری زحمت تمام، ہاتھ کھولنا خدارا، کہا اس وقت میں، یہ فکرہ کہنا تھا۔ دیکھا نبی نے، کہا وہ کیسے؟ دلیل کیا ہے اتنا بڑا دعویٰ؟ کہا بھلے آپ نبی ہیں لیکن آپ کے قدم ہیں مٹی پر۔ ہاتھ نہیں کھلیں گے، میں لفظ نہیں پڑھوں گا۔ آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کے ہاتھ پر۔ آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کے ہاتھ پر۔ جب تک سارے آمادہ نہیں ہوں گے میں لفظ نہیں پڑھتا۔ آپ کے قدم ہیں